اگر اس کو پر کرنے بہت بعد میں رش ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا مہربانی کریں. یہ ساری جگہ یہاں پہ بھی ہے، اس طرف بھی، یہ اوپر، یہ ساری جگہ پر ہے، اس کو پر کرنے کے لیے. رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. دعا ہے خداوند عالم صلی محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، بانیان مجلس صفحہ ذات و بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. جاوید خان صاحب کی اہلیہ کو مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. گوہر صاحب کی ہمشیرہ کو مولا صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے. سید الطاف حسین شاہ صاحب بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. شاہد کاظمی صاحب کو مولا صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ. کثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرضا فزادہم اللہ مرضا. صلوات بر محمد و آلہ اللہ. توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے. عشرہ اربعین امام حسین علیہ السلام اور آج مسلسل ہماری یہ چھٹی نشست ہے. سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے قرآن مبین اور عرفان امیر المؤمنین علیہ السلام. ہر روز آپ کے سامنے خداوند عالم کی عزت میں آپ کتاب سے کوئی نہ کوئی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اور پھر اس کے ذیل میں
فرامین معصومین کی روشنی میں اپنے مولا کی فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہر روز ہر مجلس کی ابتدا میں یہ دہرا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں علی دکھائی دیتا ہے، قرآن کے ہر لفظ میں علی نظر آتا ہے، قرآن کے ہر حرف سے علی چھلکتا ہے، قرآن کی ہر حرکت بغیر علی کے بے حرکت ہے۔ سلام علیکم مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یا علی، کل ہمارا سلسلہ گفتگو ان منزلوں تک پہنچا تھا کہ خداوند عالم نے سورہ بقرہ میں مومنین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مومن ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق خدا نے انہیں عطا کیا ہے اس رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جہاں سے سورہ شروع ہوئی وہاں کتاب سے مراد علی ہے، جس میں شک نہیں وہ علی کی ولایت ہے، ایمان بھی اسی میرے مولا کی ولایت پر ہے، یہ صلاۃ کا قیام بھی علی کی ولایت ہے، اور جو مما رزقناہم ينفقون ہے وہ رزق معرفت علی کا عام کرنا ہے، اسے لوگوں کے درمیان ہے یا علی ہے۔ پھر مومنوں کی نشانیوں میں بتایا کہ مومن کون ہے، ان الذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جسے تجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ اور بما انزل الیک کا تعلق میں نے آپ کے سامنے اس آیت سے عرض کر دیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہاں پہ بھی کہا گیا بما انزل الیک، وہ جو تجھ پہ نازل کیا گیا، اور وہ جو تجھ سے پہلے اس سے پہلے تجھ پہ نازل کیا جا چکا اس پر بھی یہ ایمان لائیں۔ اور پھر اس کے بعد نشانیاں شروع ہو گئیں ان لوگوں کی کہ جو منکر ولایت علی ہیں، جو ولایت علی کو چھپاتے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا یہ جو چھپا لیتے ہیں نا میرے حبیب، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، توجہ ہے۔ ہاں، اب ان کی ہدایت پانے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی ہے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ہم نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ اب ان کے یہاں کوئی گنجائش نہیں کہ یہ ہدایت پا سکیں۔ اور عرض کیا تھا خدا کے دشمن کے ہدایت پانے کی گنجائش ہے، علی کے دشمن کے ہدایت پانے کی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے وہ دشمن خدا فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ خدا نے قرآن مجید میں موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، باغی ہو گیا ہے، لیکن فقولوا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ خدا سے ڈر جائے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ یعنی دشمن خدا کے لیے ہو سکتا ہے، علی کے دشمن کے لیے نہیں ہو سکتا، اس کی ہدایت کی کوئی صورت۔ علی جیو یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر ان کی کہ جو لوگ علی کے دشمن ہیں ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آیتوں کا تسلسل ہے، مسلسل آپ آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 13 تک پڑھتے چلے آئیں تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ تم فساد کر رہے ہو تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔
توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، ذرا چار جانے والی کے دشمنوں پہ آج بھی نگاہ ڈال لیجئے، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ انہیں کہیں گے کہ تم فساد پھیلا رہے ہو لوگوں کو علی سے دور کر کے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کو عمل کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف بلانا اللہ کی نظر میں فساد ہے۔ سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ہاں علی کو چھوڑ، سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ علی کو چھوڑ کر نیکی فساد ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، علی کو چھوڑ کر نیکی فساد ہے، علی کو چھوڑ کر نیکی فساد ہے۔ اس کا مطلب جو علی کو چھوڑ کے مصلی پہ آ گیا، جو علی کو چھوڑ کے جس نے روزہ رکھ لیا، یا علی کو چھوڑ کے جس نے لوگوں کو ان کاموں کی طرف بلایا۔ دیکھیے نا، نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اذان کس لیے؟ نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ تو خداوند عالم نے یہ پہلے ساری گواہیوں کا سلسلہ کیوں رکھا؟ نہیں توجہ فرمائے، بلانا تھا نا، سیدھی اذان شروع یہی سے ہوتی، حی علی الصلاۃ۔ نہیں توجہ فرما رہے، یہیں سے بلانا ہے نا۔ اذان کیا ہے؟ بلانا۔ مانی جا کے پوچھئے، اذان بلانا، تو نماز کے لیے بلانا ہے تو شروع ہوئی یہیں سے ہوتی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ توجہ نہیں فرما رہے، یہاں سے شروع ہوتی، لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوئی، پہلے اس کی تکبیر سے شروع ہوئی، پھر اس کی وحدانیت کے گواہی پہ چلی گئی، وہاں سے محمد کی رسالت پہ چلی گئی، محمد کی رسالت کے بعد علی کی ولایت پہ چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ولایت چھوڑی جائے تو نماز کے لیے بلانا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، عقیدے کو چھوڑ کر نماز کی طرف بلا لینا بھی، اسی لیے تو سید الساجدین کا ایک فرمان بھی موجود ہے، باقی اذان میں سب کچھ تھا، علی نہیں تھا۔ فرمایا شیطان کا نکارہ ہے۔ سلامت ہے، یا علی۔ ہاں، 20 دفعہ آپ کی ذاکرین واعظین سے سنا ہوا واقعہ ہے کہ سید الساجدین حج پہ تشریف لے گئے، ساتھی نے کہا مولا بڑے حاجی ہیں، بڑے حاجی ہیں۔ امام نے فرمایا حاجی تھوڑے ہیں، شور زیادہ۔ توجہ، حاجی تھوڑے ہیں، شور زیادہ ہے۔ کہا مولا ہر طرف سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا حقیقت کی نگاہوں سے اللہ ابصارہم غشاوۃ، لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ہے، جب امام چاہتا ہے تو اس پردے کو ہٹاتا ہے۔ ہاں ہاں، دیکھنا چاہتا ہے، لے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو دیکھا تو کہنے لگا مولا جلدی ہاتھ ہٹا لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا مولا کہیں کوئی انسان ہے، باقی سارے جانور ہیں اور عام نہیں، نجس العین جانور ہے۔ آئے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے، عام نہیں، نجس العین، عام نہیں، نجس العین جانور ہے، نجس العین جانور ہے۔ مولا ان سب کا قصور کیا ہے کہ خدا کے گھر پہنچ کے پھر نجس العین۔ توجہ نہیں فرما رہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں نا، اللہ کے گھر آ گئے ہیں، اللہ کے گھر آ کے پھر نجس العین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا وما فی قلوبہم ولایتنا، ان کے دلوں میں ہماری ولایت ہی نہیں ہے۔ سلامت علی۔ یا علی، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اچھا، پھر ان کی ایک نشانی یہ کہ فساد کرتے ہیں، پھر اس فساد کو اصلاح کہتے ہیں، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، اور علی کے چاہنے والوں کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ہاں ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ جیسے باقی لوگ ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ، یہ کہتے ہیں انؤمنو کما امن السفہاء، ہم ایسا ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، جیسے یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ خدا فرماتا ہے یہ مومن کو بے وقوف کہنے والا خود بڑا بے وقوف ہے، بس اسے خبر نہیں کہ بے وقوف ہو گیا۔
توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں یہ خود بڑے بے وقوف ہیں جو مومن کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. توجہ نہیں میرے محترم دوستوں؟ ہاں اس لیے پھر خدا نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بغض علی کا مرض ہے. ہائے ہائے توجہ اذان محترم، اس کا مطلب بغض علی مرض ہے. بغض علی مرض ہے. میں ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. اور خدا فرما رہا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. جن کے دلوں میں بغض علی کا مرض ہے خدا ان کے مرض میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. میں نے کتابوں کو چھاننا شروع کیا طریقہ کیا ہے، خدا مرض میں اضافہ کرتا کیسے ہے. توجہ اذان محترم، طریقہ کیا ہے؟ مرض میں، مرض تو ہو گیا دل میں بغض علی کا مرض. اب یہ بغض علی کے مرض میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ تو پڑھتے پڑھتے کتابوں سے پتا چلا جو بغض علی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا اللہ انہیں اور فضائل دکھاتا ہے، اور فضائل دکھاتا ہے. جتنے دیکھتے چلے جاتے ہیں اتنے چڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنا مرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. سلامت رہے مولا کو زیادہ فرمائے. یا توجہ فرمائیے گا. آپ ہر وقت علی کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت علی سنتے رہتے ہیں. رسول نے فرمایا چلو آج بیان نہیں کرتے، آج تمہیں دکھاتے ہیں. سلامت رہے مولا. ہاں آج ہم تمہیں پہلے صرف بیان یا علی پہلے صرف بیان کر رہے تھے، تمہارے دلوں میں بغض کروٹیں لے رہا تھا. آؤ اب بیان نہیں کرتے، اب تمہیں دکھاتے ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اب ان کے مرض میں اضافے کا سبب بننے جا رہا ہے. جو ہے مومنین کے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بننے جا رہا ہے. دشمن علی کے لیے دل میں مرض بڑھنے کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا میں آپ تمام لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو اگر چیک کرنا ہو نا، چیک کرنا ہو کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں. جب علی کے فضائل بیان ہو رہے ہوں تو اپنا دل آپ کو بتا دے گا آپ کہاں کھڑے ہیں. سلامت رہے. اگر دل میں تسلیم پیدا ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ مومنین کی صف میں کھڑے ہو، اور اگر کہیں دل میں شائبہ بھی آ رہا ہے کیسے جو ہے اذان محترم تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ معاملہ بھی کہیں گڑبڑ ہے. تو اب رسول نے پہلے بیان کر رہے تھے، پھر رسول نے فرمایا چلو آؤ تمہیں دکھاتے ہیں. لے کر کچھ لوگوں کو، وہ جتنوں کو پریشانی تھی ساتھ لے کر، رسول علی کو بھی ساتھ لے کر مسجد نبوی سے باہر آئے. تو جیسے ہی آپ جنہوں نے مدینے کی زیارت کر رکھی، آپ جیسے ہی باہر نکلے تو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے کہا یا علی اگر میں کہوں گا نا تو معاملہ کچھ اور ہوگا، یا علی ذرا آپ ان پہاڑوں سے کلام کیجئے. توجہ توجہ توجہ، ان پہاڑوں سے توجہ اذان محترم، پہاڑوں سے کلام کیجئے. امیر المومنین نے پہاڑوں کی طرف دیکھ کے کہا، کتاب میرے سامنے ہے، سودا نقد ہے. امیر المومنین نے پہاڑوں کی طرف دیکھ کے کہا بتاؤ تو صحیح، نظر تو تم پہاڑ آ رہے ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ سلامت رہے مولا. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہیں بنایا کس لیے گیا ہے؟ تم کب اور کیسے کام آؤ گے؟ امیر المومنین کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، سامنے جتنے پہاڑ موجود تھے وہ سارے کے سارے پہاڑ چاندی کے ہو گئے. توجہ 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 اذان محترم، وہ سارے کے سارے پہاڑ چاندی کے ہو گئے. اور ان پہاڑوں سے یہ آواز آنے لگی، السلام علیکم یا امیر المومنین. آئے ہائے مومنوں کے امیر آپ پر ہمارا سلام ہے. اور مولا ہم دنیا کے لیے مٹی کے پہاڑ ہیں لیکن ہم آپ کے لیے چاندی کے پہاڑ ہیں. آپ جب کہیں ہم آپ کے چاہنے والوں کے لیے انفاق کرتے چلے جائیں. آپ جب کہیں یہ دنیا آپ کے لیے چاندی سے بھر جائے گی. ابھی چاندی تھی، کچھ لمحے بعد وہی پہاڑ سونا ہو گئے.
ہائے ہائے توجہ فرمائیے گا، وہی پہاڑ سونا ہو گئے، اور اب انہوں نے بول کے کہا مولا معاملہ صرف چاندی تک نہیں ہے۔ ہائے ہائے توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، ہم جیسے آپ حکم فرمائیں، چاندی کہیں تو ہم چاندی ہے، سونا کہیں تو ہم سونا ہے، کچھ دیر کے بعد وہی پہاڑ مشک کے ہو گئے، کچھ دیر کے بعد وہی پہاڑ عنبر کے ہو گئے۔ نہیں توجہ فرما رہے، علی کے فضائل، میں جملہ بدل کے کہوں، ابو تراب کے فضائل تراب سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اور پھر اس یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، اور پھر توجہ، اس وقت رسول خدا نے کہا یا علی یہ تو صرف وہ مال و دولت ہے نا جو دکھا دیا، ان میں سے بہت سو کا دل ہے، بہت سارے ایسے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں لشکر اکٹھے کریں اور آپ سے لڑیں، ذرا علی نے اپنے فوج کی حقیقت تو دکھانا، آئے ہائے فوج کی حقیقت تو دکھانا۔ امیر المومنین نے زبان سے کچھ کہا، جتنے ٹیلے تھے، جتنے درخت تھے، وہ سارے کے سارے ایسے زوراور بہادروں کی شکل میں بدل گئے کہ دنیا کا 10 ہزار بندہ بھی اس ایک ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور وہاں پہ جتنی ٹہنیاں موجود تھی وہ خطرناک اشتہوں کی صورت اختیار کر گئی، اور ان سب نے پکار کے کہا یا علی یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں روکا ہوا ہے، ورنہ اگر تو اجازت دے تو ہم ایک لمحے میں قرائے عرض کو تیرے دشمنوں سے پار کر دیں۔ علی اللہ علی ہائے سلامت ہے، پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک۔ لوگ کہتے ہیں جب 12واں آئے گا، آئے ہائے توجہ نہیں فرما رہے، جب 12واں آئے گا تو کیسے سارے زمانے سے لڑ جائے گا، وہ بھائی 12واں علی کا بیٹا ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مہلت دے رکھی ہے، شاید تو کوئی ہو۔ ہاں ہاں اس گھرانے کا یہی تو کرم ہے، نسلوں پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ نسلوں میں اگر کوئی ایک مومن ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، اب پتہ نہیں جملہ سخت ہے، میں آ گیا، مجھے روکا نہیں جا رہا، یہ تو قیامت تک نظر رکھتے ہیں کہ کسی نسل میں اگر کوئی مومن ہے تو اسے نقصان نہ پہنچے، اس کی زندگی باقی رہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں کو کچھ کہا کیوں نہیں، او قیامت تک کی تو نسلیں دور ہیں، امیجیٹ نیکسٹ نسل میں مومن آ گئے تھے۔ نہیں توجہ فرمائی، میں جملہ کہہ کے گزر گیا، درود پڑھنے والے محمد کی ذات گرامی کا۔ ہاں ہاں توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، تو جس 12ویں کے جج کے پاس ایسی فوج موجود ہے، ہاں ایسے ایسے زوراور، یہ 10 ہزار بندہ جن میں سے ایک ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، 12واں آئے گا تو اس کی مدد کے لیے تو خود علی آ جائے گا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور اب اسی وجہ سے کہ یہ جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بغض رکھنے والے کے بغض میں، اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے، تو خدا نے پھر فوراً ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، انہی آیتوں کا تسلسل ہے، فَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، خبردار ہو دنیا والو، کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ توجہ توجہ، فلا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، یعنی اگر کہیں حق کا تذکرہ ہے تو باطل کا فتویٰ نہ لگانا۔ میں نے جملہ کہہ دیا اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ فلا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ حق کون ہے؟
ہاں ہاں حق کون ہے؟ میرے رسول کی حدیث آپ سب کے ذہن میں ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں تو اتنا ہی کافی ہے، لکھ دیا جائے تو حق ہے، دیکھ لیا جائے تو علی ہے۔ لکھنے میں حق ہے، دیکھنے میں علی ہے۔ اور اب خدا فرما رہا ہے فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں کہیں علی کا تذکرہ ہو وہاں باطل کے خطرے نہ لگانا۔ ہاں ہاں حق، ارے حق کے بارے میں تو خدا نے اور جگہ بھی ارشاد نہیں فرما دیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اب حق علی ہے نا، علی ہے نا حق، اللہ کہہ رہا ہے علی آئے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی کے آنے سے باطل نہیں ہوگی، علی کے آنے سے، بلکہ جملہ کہہ دوں اگر میرے ساتھ شامل ہو، علی کے آنے سے باطل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تیری کسی کمی کی وجہ سے باطل ہو رہی ہے، علی کا ذکر لے آ، حق ہو جائے گی۔ علی علی یا سلامت رہے، مولا کو عطا فرما۔ خبردار، اور پھر یہاں سے آگے حکم خصوصی ہے، توجہ اذان محترم، وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو جانتے ہو کہ حق کیا ہے تم تو نہ چھپایا کرو۔ انتم تعلمون، جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے وہ تو حق نہ چھپایا کرو۔ تمہاری خصوصی ذمہ داری ہے، تم تو حق نہ چھپایا کرو۔ جو جانتے ہو کہ حق کیا ہے، یہ حق کا چھپانا اتنی مشکل منزل ہے اذان محترم، اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے، خاص طور پہ ان کے لیے جو جان کر چھپائے۔ خدا کا کام ہے، خدا صرف اس دنیا میں سیمپل پیش کرتا ہے اور اسی سیمپل کو سامنے رکھ کر آخرت سے ڈراتا ہے۔ توجہ نہیں ہے۔ حارث بن نعمان فہری نے علی کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ سأل سائلا بعذاب واقع، اس نے ہونے والا عذاب مانگا، آسمان سے پتھر آیا پھر نار ہو گیا۔ آپ کے سامنے اسی اشرے میں عرض کیا شاید، نبی نے کہا میں بھی ہوں، پھر عذاب۔ خدا نے فرمایا علی کے دشمن کو کسی صورت معافی نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ سارے واقعات، یہ ایک واقعہ سیمپل ہے، نمونہ ہے۔ خدا بتا رہا ہے خیال رہے علی کو چھوڑ کر اگر آئے تو روز محشر نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ بعین ہی ایک بہت مشہور شخصیت ہے رسول کی زندگی میں، انس بن مالک۔ توجہ ہے، رسول کے غلام تھے۔ یہ بصرہ میں رسول کی بات آباد رہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان احادیث رسول بیان کر رہے تھے۔ اب ان کے چہرے پر برس کے داغ تھے، پورا چہرہ برس کے داغوں سے بھرا ہوا تھا، اور کوئی بیماری ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے جو کچھ کھاتے تھے وہ ان کے شکم میں ٹکتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ توجہ ہے، حدیثیں بیان کرتے کرتے ایک شخص درمیان سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا آپ بڑی اہم شخصیت ہیں، ہمارے سامنے حدیثیں بھی بیان کر رہے ہیں، اتنی اہم شخصیت ہو کر، اتنا بڑا محدث ہو کر یہ سارا چہرہ برس سے بھرا ہوا کیوں؟ توجہ جانے، اور مختلف قسم کی بیماریاں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھے تھے، زمین پہ بیٹھ گئے، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، روتے روتے کہنے لگے یہ سارا علی چھپانے کا عذاب ہے۔
آئے ہائے توجہ 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 توجہ، یہ سارا علی چھپانے کا عذاب ہے، علی چھپانے کا عذاب۔ انہوں نے کہا علی چھپانے کا معاملہ کیا ہے؟ کہا آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہنے لگے ایک دن ہم سب مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی موجود تھا، حضرت ابوبکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود تھے، سلمان بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، اور اسی طرح علی کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ سنو، میرے بعد علی کی اطاعت کو نہ چھوڑنا، میرے بعد علی کی اطاعت کو نہ چھوڑنا، میرے بعد علی کی اتباع کو نہ چھوڑنا، میرے بعد علی کی ولایت سے روگردانی نہ کرنا، میرے بعد تمہارا خلیفہ ہو، تمہارا حاکم ہو، میرا جانشین علی ہے۔ سب نے فوراً کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر ہمیں دلیل چاہیے۔ نبی سے دلیل مانگی کہ اس کے اوپر ہمیں دلیل چاہیے کہ آپ کے بعد حاکم و خلیفہ و جانشین جس کی اطاعت کرنی ہے وہ علی ہے۔ کہ نبی نے فوراً حکم دیا تو آسمان سے ایک قالین نازل ہوا، توجہ توجہ، ایک قالین نازل ہوا، اور رسول خدا نے ہم سب کو اس قالین پر بٹھایا، اور پھر علی سے کہا اس قالین کو لے کر چلو۔ فوراً علی نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا آ اور اس تخت کو اٹھا، اس قالین کو، اس فرش کو، اس تخت کو اٹھا۔ علی نے حکم دیا، ہوا چلی۔ آئے ہائے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، علی نے حکم دیا، میں وہ حدیث بساط نہیں پڑھ رہا ہے، حدیث امامہ نہیں، یہ اور حدیث ہے جو پڑھنے چلے جا رہا ہوں۔ علی نے حکم دیا، ہوا چلی، ہوا نے اس قالین کو، اس فرش کو اڑانا شروع کیا۔ علی کے حکم سے ہوا چلی، علی کے حکم سے ہوا چلی، علی کے حکم سے ہوا چلی۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں خود عجب کیف میں چلا گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا اللہ الذی، اللہ اکبر، یرسل الریح فتثیر سحابا، وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور پھر وہ چیزوں کو اڑاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ والے کام علی کر کے دکھاتا۔ اللہ جی یار سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بس آپ لوگوں کی محبتوں کے سارے آج میں اتنا پڑھ گیا، ورنہ اتنی شکل میرے اندر نہیں تھی۔ توجہ فرمائیے گا، میں حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حکم دیا، بساط اڑنے لگی، وہ فرش اڑنے لگا۔ اڑتے ہوئے امیر المومنین نے کہا چلو ہمیں اصحاب کہف کی غار تک لے چلو۔ توجہ اذان موت، وہ قالین اڑتا ہوا اصحاب کہف کی غار تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے امیر المومنین نے پہلے ایک شخصیت سے کہا اصحاب کہف کو سلام کرو۔ توجہ اذان، اس شخصیت نے سلام کیا، السلام علیکم یا اصحاب الکہف والرقیم۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو، اے اصحاب کہف آپ پر میرا سلام۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ توجہ اذان، پھر ایک اور شخصیت نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک اور شخصیت نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں۔ توجہ اذان محترم، لوگ سلام کرتے رہے، کوئی سب سلام کر چکے۔ آخر میں امیر المومنین نے سلمان سے کہا، آئے ہائے توجہ توجہ، سلمان تو انہیں سلام کر۔ ابھی تک کسی کو جواب نہیں آیا تھا، لیکن جب سلمان نے، توجہ دانے محترم، جب سلمان نے سلام کیا تو اب وہاں سے جواب آیا۔ توجہ، سلمان کو جواب آیا، سلمان کو جواب آیا، اور سلمان کو کیا جواب آیا؟ تو وہ بندہ ہے، توجہ دانے محترم، تو وہ اللہ کا بندہ ہے، امتحان اللہ قلبک بالایمان، جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے ذریعے امتحان لے لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس کو سلام کا جواب آیا، یہ کہہ کر انت عبد امتحان اللہ قلبک بالایمان، تو وہ بندہ ہے کہ جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے ذریعے امتحان لے لیا ہے۔ وانت من خیر، تو خیر سے ہے، والی الخیر، تیرا سفر بھی خیر کی طرف ہے۔ ولکن امرنا ان لا نرد الا علی الانبیاء والاوصیاء، لیکن جو تو نے سلام کیا نا اس کا ہم تجھے بھی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ جواب ہم یا نبی کو دیتے ہیں یا وصی نبی کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ نانا آپ نے مقام دیکھا، باقی کسی کو پلٹ کر کلام بھی نہیں کیا، سلام کا جواب سلمان کو بھی نہیں، لیکن اس کے دل کے امتحان کا، اس کے ایمان کا اقرار کر کے کہا تو بڑا مومن ہے، لیکن سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔
जवाब वसीए मुस्तफा को देंगे। जुमला कहूं, सिर्फ सलमान है नबी के सहाबा में जिनके बारे में नबी ने कहा ईमान के 10वें दर्जे पर है। जो ईमान के सबसे बड़े दर्जे पर है उसे तो जवाब ना आए, और जिनके ईमान के दर्जे का पता ही ना हो उन्हें अमीरुल मोमिनीन जियो अली हक। या अब जब मेरे मौला ने सलाम किया तो फिर जवाब आया वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल मुस्लिमीन व इमामुल मुत्तकीन व काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, यह साबिक आपकी तरफ से जब जवाब आ गया, अब अमीरुल मोमिनीन ने फिर उनसे पूछा, फिर तसल्ली के लिए, बाकियों को क्यों जवाब नहीं दिया, मुझे क्यों दिया? उन्होंने पलट के कहा मौला क्योंकि अमीरुल मोमिनीन जो आप हैं और हमें हुक्म इलाही है कि हम सलाम का जवाब ही या नबी को देंगे या नबी के वसी को देंगे, खुदा के वली को तो इसके अलावा हम किसी को सलाम का जवाब नहीं देंगे। अब तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, आंस बिन मालिक कहते हैं वहां से फिर हम उस कालीन पर बैठे, वो कालीन फिर उड़ा। एक जगह से हम गुजर रहे थे कि सूरज गरूब हो रहा था, अमीरुल मोमिनीन ने कालीन को हुक्म दिया, वो कालीन एक जगह पे जमीन भी उतर गया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जाफरान की तरफ सुर्ख जमीन थी, किसी जगह पे कोई पानी का निशान भी नहीं था और नमाज का वक्त हो गया। फौरन ये नमाज की जल्दी वालों ने अली से कहा या अली नमाज पढ़नी है, और यहाँ उतार लिया जहाँ पानी ही नहीं है, वहां उतार लिया जहां पानी ही नहीं है। ये सुनना था, अमीरुल मोमिनीन ने जलाल से जमीन पे ठोकर मारी। तवज्जो, तो पानी का चश्मा बरामद हो गया। उन्होंने कहा अब वजू करो, लेकिन साथ ही जो मौला ने जुमला कहा, मौला ने कहा सुनो, बड़ी जल्दी कर ली तुमने पानी मांगने में कि मुझे यहाँ से तुम्हें जमीन के पानी से ही वजू करवाना पड़ा। वलौला तलब्बुकुम लजाअ जिब्रील बिमाइल जन्नह, अगर मेरा इंतजार कर लेते तो जिब्रील जन्नत का पानी लेके आता, उससे वजू किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे जिंदगी जिंदगी अली 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 या अली। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तुमने बहुत जल्दी कर दी। अगर मेरा इंतजार करते, इसका मतलब नमाज में अली से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इमाम के पीछे पीछे रहकर, नमाज है ही वो जब इमाम कहे तो पढ़ो, इताअत इमाम का नाम नमाज है। मेरा इंतजार करते, जन्नत से पानी आता, चलो अब जमीन के पानी से वजू करो और नमाज पढ़ो। हाँ नमाज बात, ये तो आम जमात के बारे में हुक्म है कि जब आप नमाज जमात में खड़े हैं तो जो पेश नमाज है, जो इमाम जमात की इमामत कर रहा है, उससे पहले कोई रुकन अदा ना करो, उससे आगे ना बढ़ो। अगर आगे बढ़ोगे तो रोज़े महशर तुम्हारी गर्दनें गधों की तरह उन गर्दनों में पट्टा डाल दिया जाएगा। ठीक है, नमाज के इमाम से बंदा आगे बढ़ जाए, गले में गधे की तरह पट्टा आ जाता है, वक्त के इमाम से आगे चलने लगो। सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। अली हक जियो यार सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। वहां उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की और अब मौला ने फरमाया जल्दी चलो ताकि मैं फजर की नमाज के वक्त से पहले तुम्हें मुस्तफा की जमात में पहुंचा दूं।
آئے ہائے اللہ اکبر. قالین نے پھر پرواز کیا. فجر کی نماز ایک رکعت ہو چکی تھی, دوسری رکعت میں شامل ہوئے, نماز مصطفیٰ کے ساتھ مکمل کی. نماز مکمل ہوئی, رسول نے ساروں کو چھوڑ کر انس بن مالک سے کہا جو کچھ ہوا تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ آئے ہائے توجہ ازان محترم, تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ انس بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں کیا کچھ ہوا. کہتا ہے میں نے رسول کے سامنے ساری رودات کو بیان کیا کہ ہم کیسے کہف تک پہنچے, کیسے کس نے سلام کیا, کس کو کیا جواب آیا, علی کو کیا جواب ملا. رسول خدا نے کہا اب تو نے سب کچھ دیکھ لیا ہے نا, سب کچھ پہچان لیا ہے, تو میرے ساتھ وعدہ کر گواہی کے وقت گواہی دے گا. آئے ہائے توجہ سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. گواہی کے وقت گواہی دے گا, چھپائے گا تو نہیں. یا رسول اللہ میں دوں گا گواہی, کیوں چھپاؤں گا. وقت گزرا اور ایک دن توجہ اذان محترم, ایک دن ضرورت پڑ گئی اس گواہی کی. لوگ کسی اور جانب متوجہ تھے, رسول خدا کسی اور طرف اشارہ کر گئے تھے. انس بن مالک اس محفل میں موجود تھے رسول سے دنیا کے جانے کے بعد. علی نے انس بن مالک سے کہا انس بن مالک وہ یاد ہے وقت جس دن ہم گئے تھے, وہ اصحاب کہف کو سلام کرنا, وہ چشمہ نکالنا, وہ سارا کچھ تجھے یاد ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ نَسَيْتَ يَا عَلِي لِلْكِبَرِ, یا علی بوڑھا ہونے کی وجہ سے بھول گیا ہو. توجہ نہیں فرمائی, یا علی بوڑھا ہونے کی وجہ سے بھول گیا ہوں. اب آیت یاد رہے فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کا لفظ یاد رہے, تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جو جانتے ہو تم حق کو نہ چھپانا. جیسے اس نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے میں بھول گیا. اللہ اکبر. فَإِنَّهَا قَالَ لِي يَا أَنَسْ إِن كُنْتَ كَتَّمْتَهُ مَدَاهِنَةَ بَعْدَ وَصِيَّةِ رسول اللہ لَغَفَرَّ مَاكَ اللَّهُ بِبَيَاضٍ فِي وَجْهِكَ وَلَظَى فِي جَوْفِكَ فَأُمِّيَ عَيْنَاكَ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن, تو نے اس وقت کہا تھا میں چھپاؤں گا نہیں, اور آج اگر تو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے, وہی قدم کا لفظ استعمال کیا, اگر جان بوجھ کر چھپا رہا ہے تیرے چہرے پہ برس ظاہر ہو جائے, تجھے ایسی بیماری ہو جائے, تیرے پیٹ میں رزق نہ ٹکے, تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں. انس بن مالک کہتے ہیں ابھی میں محفل سے اٹھا نہیں تھا, چہرے پہ برس بھی آ گئی, پیٹ بھی خالی ہونے لگا اور میں اندھا ہو چکا تھا. تو خیال رکھنا قیامت کے دن جو علی کو انکار کر کے علی کو چھپا کے جائے گا, جہنم کی آگ چہرہ سیاہ کر دے گی اور اندھا کر کے جہنم میں ڈالا. علی اللہ اکبر. علی یا علی سلامت رہے. یا علی چھپانا نہیں ہے علی, اور نہ وہاں جانا ہے جو مجلس میں علی چھوڑ کے کچھ اور پڑھوانا چاہتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ممبر, یہ مجلس کا ممبر, یہ صرف علی کے فضائل اور حسین کے مسائل کے لیے, اس کے سوا اس ممبر کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہاں پہ جو کہتا ہے نا کہ جناب ذرا لوگوں کی اصلاح بھی کر دیجئے, وہ پھر وہی ہے جنہیں کہا جا رہا لا تفسدوا فی الارض, فساد نہ کرو, اور وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. وہ کون سی اصلاح ہے جو علی چھپا کے ہوتی ہے؟ اصلاح کے لیے خدا نے ایک اور ممبر دے رکھا ہے. ہر جگہ کا اپنا مقصد ہے. رسول نے حج کے احکام خطبہ حج میں بیان فرمائے, غدیر کے ممبر پہ علی بتایا. نہیں توجہ فرما رہے, ہر ممبر کا اپنا مقصد ہے. یہ مجلس کا ممبر غدیر کے ممبر کا تسلسل ہے. وہ جو مسجد میں ممبر لگا ہے وہ ممبر ہے اصلاح کے لیے, وہ ممبر ہے احکام کے بیان کے لیے. وہاں پہ ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنے دیجیے. پھر کہتے ہیں جناب مسئلہ یہ ہے وہاں لوگ آتے نہیں, ہمارا قصور ہے. جناب آپ اپنی وہ کمزوری سوچئے جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو بھگا دیا.
مجلس حسین میں تو لوگ کھچے چلے آتے ہیں، ذکر علی میں وہ چاشنی ہے۔ اس کے لیے میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں پہ شوق پیدا کیا جاتا ہے، وہاں پہ تم خوف پیدا کرتے ہو۔ خوف نہ پیدا کرو، شوق پیدا کرو، نہ امیدی نہ پھیلاؤ، امید پیدا کرو۔ امید پیدا کرو گے لوگ خود بخود چلتے چلے آئیں گے۔ اس منبر سے ہر حوالے سے دنیا کو امید ملتی ہے۔ علی کے ذکر میں آؤ، علی کے ذکر کو وصول و قبول کرتے چلے جاؤ، آخرت کی امیدیں لیتے چلے جاؤ، حسین کے غم میں آنسو بہاتے چلے جاؤ، گناہ بخشواتے چلے جاؤ۔ امید کا منبر، امید دلوائی جاتی ہے۔ ہر سال بانیان کی جانب سے ایک مصائب کا حکم ہوتا ہے، اور بس اسی حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ گھر امید کا گھر ہے، یہ مختلف چیزوں میں جکڑے ہوئے قیدیوں کو آزاد کروانے والا گھر ہے۔ آج ذکر ہے ایک بی بی کا جس کا نام شیرین ہے، اجرکم اللہ۔ یہ کنیز تھی جناب شہربانوں کی شہزادی، جب امام حسین علیہ السلام کے نکاح میں تشریف لائی تھی تو بی بی کے ساتھ 100 کنیزیں تھیں، 100 کنیزیں۔ ان 100 میں سے 50 اس دن آزاد کر دی جس دن امام سے نکاح ہوا، جو باقی 50 بچی ان میں سے 49 اس دن آزاد کر دیں جس دن گود میں سید السجاد اترے۔ ایک کنیز باقی رہ گئی جس کا نام شیرین تھا۔ اس کنیز کو بڑی محبت تھی جناب زینب سے، ہر وقت شہزادی کی خدمت میں رہتی تھی یا مولا حسین کی خدمت میں رہتی تھی۔ ایک دن جناب شیرین نے امام حسین سے کہا، مولا کنیز میری ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، میں اپنی یہ کنیز آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ امام نے فرمایا، شیرین آپ نے شہربانوں کنیز آپ نے مجھے ہبہ کی، میں شیرین کو آزاد کرتا ہوں۔ جناب شہربانوں حجرے میں گئیں، 10,000 درہم اور ایک خلت زیبا لے کر آئیں، اور آ کر شیرین کو دے کر کہا، آقا حسین نے تجھے آزاد کر دیا۔ جناب شہربانوں کے اس رویے کو دیکھ کر امام نے کہا، شہربانوں کنیزیں پہلے بھی آزاد کی ہیں، کنیز آج بھی آزاد کی ہے، لیکن رویے میں فرق ہے۔ پہلے جسے آزاد کرتی تھی صرف آزاد کر دیتی تھی، آج جسے آزاد کر رہی ہو درہم و دینار بھی ہیں، لباس زیبا بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آقا پہلے جتنی کنیزیں آزاد کی ہیں نا وہ آپ کی کنیز نے آزاد کی ہے۔ ہائے ہائے وفا اس گھرانے کی، وہ آپ کی کنیز نے آزاد کی ہے۔ آج کنیز سردار نے آزاد کی ہے۔ دنیا کو خبر ہونی چاہیے کنیز کی آزاد کی ہوئی اور ہے، سردار کے آزاد کرنے کے طریقے اور ہیں۔ یہاں ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں شیرین بیٹھی ہوئی زار زار روتی چلی جا رہی ہے، گریہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ امام نے دیکھا، کہا شہربانوں دیکھو تو صحیح، شیرین رو رہی ہے۔ جناب شہربانوں نے کہا، شیرین لوگ آزادی پر خوش ہوتے ہیں، تم گریہ کر رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز جناب شہربانوں کے قدموں میں رکھ کے کہنے لگی، وہ آزادی نہیں چاہیے جس میں علی کی اولاد سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے جس میں اولاد علی سے دوری ہو جائے۔ بی بی میں نہیں جانا چاہتی، یہ سننا تھا۔ امام حسین نے کہا، شیرین جسے آزاد کر دیا ہو نا اسے پھر کنیز نہیں بنایا جاتا۔ اللہ اکبر، اب تو رہنا چاہتی ہے نا، اب کنیز بن کے نہیں، ہمارے گھر کا فرد بن کے رہ۔ اللہ اکبر، ہمارے گھر کا فرد بن کے رہے۔ شیرین نے رہنا شروع کر دیا، اب خدمتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہر وقت جناب زینب کی خدمت میں رہتی ہے کہ بی بی کو کب کسی چیز کی ضرورت پڑے اور کب میں بی بی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ وقت گزرتا چلا گیا، میرے مولا امیر کی شہادت ہو گئی۔
امام حسن نے واپس مدینے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ جب واپس مدینے جانے کا فیصلہ ہوا نا، اس وقت امام حسین نے شام کے ایک تاجر عزیر سے جناب شیریں کا نکاح کر دیا اور کہا میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، جاؤ اور جا کے اپنا گھر آباد کرو۔ اللہ اکبر۔ جب رخصت ہونے لگی نا، میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، جب رخصت ہونے لگی جاتے ہوئے اب سامنے تخت پہ بیٹھے ہیں جناب زینب اور مولا حسین۔ بیٹھ گئی شیریں زمین پر، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی آقا آپ کے حکم پر جا تو رہی ہوں، لیکن اتنا بتائیے کبھی کنیز کے گھر آئیں گے؟ کبھی کنیز کو یہ شرف بخشیں گے کہ میرے غریب خانے میں قدم رنجہ فرمائے؟ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا شیریں ہم آئیں گے ضرور، لیکن تو پہچانے گی نہیں۔ اجرکم اللہ، ہم ضرور آئیں گے شیریں، لیکن تو پہچانے گی نہیں۔ تڑپ گئی، کہنے لگے مولا کیسے ممکن ہے کہ آپ آئیں اور ہم نہ پہچانے؟ رونے کا شیریں ہم آئیں گے ایسے رنگ میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شیریں تو پہچان نہیں پائے گی۔ روتے ہوئے کہا آپ امام ہیں، اگر آپ فرما رہے ہیں تو ایسا ہی ہے، لیکن بس اتنا بتا دیجئے مولا آئیں گے کب، مولا تشریف کب لائیں گے؟ امام نے روتے ہوئے کہا شیریں 61 ہجری کے محرم کی 10ویں کے بعد انتظار کرنا، میں کسی دن آ جاؤں گا۔ 61 ہجری کے 10ویں کے بعد انتظار کرنا، میں کسی دن بھی آ جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے۔ شیریں اجازت لے کے جیسے ہی اٹھنے لگی نا، جناب زینب نے کہا شیریں ایک بات میری بھی سن لیجا۔ جی شہزادی حکم فرمائیے نا۔ رونے کا شیریں بس وصیت اتنی کرنی ہے، کبھی تیرے شہر میں قیدی آ جائیں، شیریں قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، شیریں قیدیوں کو مذاق نہ اڑانا۔ ہاں شیریں اگر ہو سکے تو قیدیوں کی خدمت کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے۔ شیریں قیدیوں کی خدمت کرنا، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ حیران ہو کر پریشان ہو کر چلی، ہم آئیں گے پہچانے گی نہیں، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، ہو سکے تو قیدیوں کی خدمت کرنا۔ شیریں شام چلی گئی، وقت گزرتا چلا گیا۔ جو کوئی مدینے سے آتا تھا اس سے حال پوچھتی تھی سرداروں کا۔ کوئی کہتا تھا آج حسین کے گھر اکبر آیا ہے، خوش ہو جاتی، ہر طرف شیرینیاں تقسیم کرتی۔ کبھی کسی نے آ کے بتایا حسن کے گھر قاسم آیا، خوش ہو جاتی، شیرینیاں تقسیم کرتی۔ 50 ہجری میں مدینے سے ایک شخص آیا، اس سے پوچھا میرے سرداروں کا کیا حال ہے؟ اس نے زار قدار رونا شروع کیا، کہا جلدی بتا میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ کہا شیریں نہ پوچھ، معاملہ بڑا مشکل ہے۔ کہا جلدی بتا میں مر جاؤں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا زہرا کے بڑے لال کو زہر مل گیا ہے اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے رہے، بہنے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیتی رہی اور ظالموں نے نانا کے ساتھ دفن بھی نہیں ہونے دیا۔ حسن کے جنازے میں تیر مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے۔ بس یہ سننا تھا۔ پھر اس کے بعد کبھی کسی نے شیریں کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، پھر کبھی کسی نے شیریں کو خوش حال میں نہیں دیکھا۔ ہر وقت ہائے زہرا، ہائے زہرا کا دل بند، ہائے میرا مولا امیر حسن، بس یہ کہہ کے گریہ کرتی چلی جاتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، 61 ہجری کا محرم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ محرم کی 10ویں گزری نا تو ایک دن عزیر سے کہنے لگی عزیر یاد ہے آقا نے کہا تھا 61 ہجری کے محرم کی 10ویں کے بعد ہم آئیں گے۔ اب اگلا جملہ سخت ہے، مجھے معاف کرنا۔ کہنے لگی عزیر حسین کے شام آنے کی اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، بس اتنا ہو سکتا ہے حسین نے اکبر کی شادی کرنی ہو، حسین نے دلہن اس علاقے سے پسند کی ہو، حسین اکبر کی بارات لے کے آ رہا ہو، وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کے ہمارے گھر آئے، شاید اسی لیے کہہ رہا ہوگا پہچان نہیں سکوگے کہ سارے باراتی ساتھ، اجرکم اللہ، باراتی ساتھ آئیں گے۔ یہ کہہ کے کہا حسین پھر جلدی کر، تیاریاں کر، بارات کی تیاریاں کر، جا سرخ قالین لے کے آ۔ عزیر بازار گیا، بہت سارے سرخ قالین خرید کے لایا، قالین لگاتی چلی جاتی ہے، کنیزوں کو کہتی ہے یہاں میرا مولا حسین بیٹھے گا، یہاں میرا آقا عباس بیٹھے گا، یہاں تو دلہا علی اکبر بیٹھے گا، یہاں دلہے کے دوستوں کو بٹھاؤں گی، اور پھر پردہ لگا کے کہا یہاں میری شہزادیاں بیٹھے گی، یہاں علی کی بڑی بیٹی، یہاں علی کی چھوٹی بیٹی، اور کنیزوں خیال رکھنا کوئی نامحرم
अली की बेटियां बड़ी पर्देदार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जिनका गिरिया बुलंद हो गया, सिवाय हुसैन के किसी गम में रोना नसीब ना हो। मगर मेरी हाय कबूल करे। घर के अंदर तैयारियां हो गई। जैसे ही तैयारियां मुकम्मल हुई ना, गली से शहनाइयों की आवाजें आई, शहनाइयों की आवाजें आई। फौरन उज़ैर से कहा, उज़ैर जल्दी जा, देख क्या हो रहा है, बाहर क्या मामला है। उज़ैर जो गया, पलट कर आया, आंखों से आंसू जारी हैं, पगड़ी के पेच खोल के गले में आ गए हैं। करीब आके कहने लगा, शीरी तू कहती थी ना तेरे मौला कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, तेरे सरदार कुरान की बड़ी अच्छी तिलावत करते हैं, शीरी अच्छी तिलावत करते होंगे, लेकिन बाहर देख आया हूं गांव के रोजा पर कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐसी तिलावत कभी बेघर के सार से नहीं सुनी। और साथ कुछ बीवियां हैं जिनके हाथ बसे गर्दन बंधे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल करे। जिनके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए हैं, जिनके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए हैं, आना शीरी तुझे दिखाऊं अजब कहती है, आ तुझे दिखाऊं अजब कहती है। अजब कहती का नाम आना था, 2 कदम पीछे हटी, कहने लगी वसीयत भूल गया बीबी की। बीबियों ने कहा था कैदियों का तमाशा न देख रहा, उज़ैर हम बाहर नहीं जाएंगे, हाँ अगर मुमकिन है और कैदियों को घर ले, कैदियों को घर ले आ, मैं कोई खिदमत करूं। उज़ैर बड़ा ताजिर था, घर से बाहर गया, फौजियों के मुंह पैसों से भरे, सर भी घर ले आया। यहां से आगे आग का समंदर है। बीबियों को भी घर ले आया। जहां कालीनें रखी थी ना, यहाँ हुसैन बैठेगा, वहां हुसैन की मेजा रखा गया। जहां अब्बास ने बैठा था, अब्बास का सर रखा गया। जहां अली अकबर की जगह थी, वहां कहीं अकबर का सर, कहीं कासिम का सर, कहीं और मोहम्मद का सर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, हाथों को आजाद कर लेना। वहां पे शहीदों के सर रखे गए, बीच सहन के बीबियां बैठ गई, बीबियां बैठ गई। करीब जाके बीबियों से पूछने लगी, बीबियों तुम्हारी सरदार बीबी कौन है, तुम्हारी सरदार बीबी कौन है। सबने जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा किया, बीबी के पास आई। अल्लाह अकबर, वो जो कहती थी ना मेरी शहजादी, मेरी आकाजादी, कह रही है कैदियों की सरदार बीबी। हाय हाय, क्या गुजरी होगी अली की बेटी के दिल पे, कैदियों की सरदार बीबी। जनाब ज़ैनब ने कहा, क्या बात है। कहने लगी, बीबी मुझे मेरी शहजादी का हुक्म था, अगर कभी कैदी आ जाए तो कैदियों की खिदमत करना। बीबी बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं, मैं क्या खिदमत करूं। ये सुनना था कयामत का जुमला है। जनाब ज़ैनब ने तड़प के कहा, अगर यही बात है ना तो और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी तुझसे मिन्नत करती हूँ, मैं अभी तक अपने भाई को रो नहीं पाई, और मेरे 3 दिन का प्यासा भाई जमा हुआ, मुझे किसी ने रोने नहीं दिया। अगर तू इजाजत दे और तेरे घर में मैं अपने भाई को रो लूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, हौसला 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 हौसले से 2 जुमले कहने देना। अगर इजाजत दे तो भाई को रो लूं। अल्लाह अकबर। शीरी ने कहा, बीबी क्योंकि मुझे शहजादी का हुक्म है ना, इसलिए इजाजत है, जल्दी रो लेना, जल्दी रो लेना, ऐसा ना हो हुसैन बारात ले आए और तुम यहाँ पे रो रहे हो। बीबी जल्दी भाई को रो ले। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने पहला बयान किया, आए मेरे 3 दिन का प्यासा हुसैन, आए मेरा 13 शर्मों से सिफा किया हुआ हुसैन। अजरकुम अल्लाह, तुम्हारा गिरिया बुलंद हो गया, तुम्हारा शीरी तड़प गई, तड़प के कहने लगी, भाई का नाम न ले, ये नाम मेरे मौला का नाम है, उसके बेटों के नाम से नाम ले। रो के कहा, हाय अली अकबर का मामा। अल्लाह अकबर का ये नाम न ले, ये मेरे मौला के बेटे का नाम है, उसकी बेटी का नाम ले। कहा, हाय सुगरा का बाबा, हाय सकीना का बाबा, हाय सुगरा का बाबा। तड़पी बीबी अल्लाह का वास्ता उसके भाइयों का नाम ले। और कहा, हाय अब्बास का भाई, हाय हसन का भाई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल करे। तड़पती चली गई, कहा अल्लाह के वास्ता ये सारे नाम मेरे सरदार के घर के नाम है, बस अब एक काम कर, उसकी बहनों के नाम से रो लो। बहनों का नाम आना था। और कहा, हाय गरीब ज़ैनब का भाई, हाय कैदी ज़ैनब का
रोके का बीवी अल्लाह का वास्ता बता तू कौन है। उस वक्त बीवी ने बालों को हटाया, शीरी पहचान में ज़ैनब का नाम आना था। तरफ़ी का बीवी अगर तू ज़ैनब है ये बता अब्बास कहाँ रहता है, मैं अब्बास को बताऊं अली की बेटी कैद हो गई। रोके का शीरी मेरे सारे मारे गए, वो हुसैन का सर, वो अकबर का सर, वो मेरे अब्बास का सर, वो मेरा कोई नहीं बचा। वो मुझे कैद कर लिया गया, वो मुझे बाजारों में फिरा। मातम